کہ ہم لوگ اپنی جائز باتوں کو منوانے میں سکشم ہوں گے اور اسد الدین اویسی صاحب کی لیڈرشپ میں ہم اس پرچم کو انشاءاللہ لہرائیں گے۔ السلام علیکم۔ کہ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پیغام کو لے کر گھر گھر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ سیاست میں ہماری حصہ داری آج جو بالکل زیرو ہے اس کو ہم لوگ کیسے پروان چڑھائیں اور ہم کیسے سیاست میں اپنی حصہ داری کو قائم کریں۔ دوستوں، میرا ماننا یہ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام یہ ہے کہ آج ہر مذہب، ہر طبقے نے سیاست میں اپنی اپنی حصہ داری کو مضبوط کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چھیتر میں بھی سیاسی اعتبار سے بہوجن سماج نے بہن کماری مایاوتی کے روپ میں اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کیا، اور یقیناً اس سے ان کو بڑا فیض ہوا۔ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے دلت سماج کو کس طریقے سے ان کو بٹھایا جاتا تھا اور کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن جب مایاوتی جی قیادت میں آئی اور اتر پردیش کی مکھیہ منتری بنی تو انہوں نے ایک ایسی پہچان بنائی کہ گورنمنٹ میں اتنی جاب ملی دلتوں کو کہ آج وہ ایک مقام پر ہیں اور عزت کے اعتبار سے دیکھیں لوگ سمجھے اور سنے جاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہمارے جاٹ بھائیوں نے اپنی سیاسی قیادت کھڑی کی اور انہوں نے راشٹریہ لوک دل کے روپ میں اپنی قیادت کو بخوبی نبھانے کی کوشش کی، اور اس میں کئی دگج ہوئے اور انہوں نے اپنا بڑا اہم رول ادا کیا۔ اسی سلسلے میں میرا یہ ماننا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا یہی پیغام ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی بنا سیاسی حصہ داری کے نہیں کر سکتے۔ آج دوستو ہم ایک اپاہج کی زندگی جی رہے ہیں، جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی گائے کے نام پر موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے یاد ہے بہت اچھی طریقے سے حافظ جنید صاحب، ہمیں یاد ہے پہلو خان، ہمیں یاد ہے اخلاق بھائی، ہمیں یاد ہے تبریز بھائی، ان سب کی کس طرح سے بڑی دردناک لنچنگ کر دی گئی، لیکن سیاست میں بیٹھے ہوئے لوگ تماشائی بنے رہے۔ اور ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا نام اگر کسی چھیڑ چھاڑ میں آ جائے تو اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ کسی کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہماری بہنوں نے، ہندوستان کی نایاب پہلوانوں نے، جنہوں نے دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے، انہوں نے ایک بھاجپا کے سانسد پر جو ہے سیکشول ہیرسمنٹ کا آروپ لگایا، اور وہ یہاں تک ہوا کہ وہ رام لیلا کے میدان میں بیٹھی رہی لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا گیا اور وہ سانسد اپنے جو ہے مقام پر بنا رہا، اور اس کی حوصلہ افزائی جو سیاست میں اقتدار میں پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، وہ مسلسل کرتی رہی۔ اور وہیں اگر کسی مسلمان کا نام کسی معاملے میں آ جاتا ہے شک کی بنا پر بھی تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ چاہے صفورہ زرگر کو دیکھ لیں، آپ چاہے خالد کو دیکھ لیں، یہ تمام وہ نام ہیں جو معمولی معاملات میں اریسٹ کر کے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور اگر کسی نے کوشش کی تھوڑی سی، اگر کسی کو قیادت کا کچھ حصہ ملا، اعظم خان، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو کس کس طرح کے آروپ اور الزامات لگائے گئے، بکری چوری کا، مرغی چوری کا، بھینس چوری کا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو دوستو یہ تمام طرح کے جو ہمارے اوپر معاملات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں، ان کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہماری سیاست میں حصہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم سیاست میں حصہ داری کو مضبوط کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کی پامالی کے لیے جد و جہد کرنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دوستو میرا تو یہ ماننا ہے ذاتی طور پر، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جتنا علماء سے سنا اور جتنا میرے پاس علم ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا فضل ہے، اس کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی نہیں ہے اگر اخلاص اور سچائی کے ساتھ کی جائے۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو
خراب چیز کو بند کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایک بیان جاری کر سکتا ہے، ایک جد و جہد کر سکتا ہے، ایک کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کو سختی کے ساتھ جو ہے بند نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ شراب کا پینا مذہب اسلام میں حرام ہے، لیکن اگر ہم کسی کو شراب چھوڑنے کے لیے کہیں تو ہم صرف گزارش کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب مت پینا، یہ حرام ہے، یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن ہماری ان باتوں کا کتنا اثر ہوگا کتنا نہیں ہوگا یہ آج سماج کے ماحول میں ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بھائی اسلام کی تبلیغ کرنے والا سچا انسان، کوئی اسلام کے پیروکار اگر قیادت میں آ جائے، اگر اقتدار میں آ جائے، اگر وہ مکھیہ منتری بن جائے، اگر وہ پردھان منتری بن جائے اور وہ یہ بات اعلان کر دے کہ آج سے اتر پردیش میں یا فلاں جگہ پر شراب بند کی جاتی ہے، تو دوستو بتاؤ وہ شراب بند ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا؟ تو دوستو پتہ یہ لگا کہ یہ نہی عن المنکر بھی ہے، اور امر بالمعروف اس لیے ہے کہ آج مسجدوں سے جس طرح سے لاؤڈ اسپیکر کو اتارنے کا کام کیا جا رہا ہے، جبکہ ہائی کورٹ نے ابھی گجرات میں ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دینے کے لیے کوئی شخص گئے تھے، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ اذان سے جو ہے وائس پولیوشن ہوتا ہے، تو صاف طور پہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا آرتی سے اور کیا بھجنوں سے اور جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، جو ڈی جے بجایا جاتا ہے، کیا ان سے وائس پولیوشن نہیں ہوتا؟ جو پیٹیشن کرتا تھا وہ خاموش رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ اذان جو ہے یہ 5-10 منٹ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ صدیوں سے پرمپرا رہی ہے، اور ایک مذہب کی آستھا کا سوال بھی ہے، اس لیے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، اور یہ یاچکا جو ہے خارج کی جاتی ہے۔ تو دوستو جب اچھے لوگ کسی بھی مذہب کے اچھے لوگ جب اقتدار میں ہوں گے تو اچھائی نافذ ہوگی، اچھائی پھیلے گی، اچھائی مضبوط ہوگی، اور جب برے لوگ، جب ریپسٹ، بلاತ್ಕಾರಿ، ڈکیت، مرڈرر قیادت میں ہوں گے، اس وقت میں کیا حال ہوگا یہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہندوستان کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہم سب واقف ہیں کہ ہمارے یہاں سیاست نے کس طرح کا رول ادا کیا ہے، اور کس طریقے سے جب یہ بات عام ہو جائے، جب یہ بات عام ہو جائے کہ کسی مذہب، کسی قوم یا کسی برادری کو گالی دینے سے ووٹ ملنے لگے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری ذہنیت کس طرح کی ہو گئی ہے۔ آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، جو آدمی منچ سے کھڑا ہو کر مسلمانوں کے قتل عام کے اعلان کرتا ہے، جو کھڑا ہو کر عورتوں سے بدسلوکی کی باتیں عام طور پر کرتا ہے، جو مسلمانوں کی عورتوں کو نکاح میں لے کر اور ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے، اس کو پھول مالاؤں سے نوازا جاتا ہے، اس کو اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ حالات ہو جائیں، جب ہمارے ملک میں جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر سوچئے ہمارا عالم کیا ہوگا۔ پھر تو ہر چھوٹے سے چھوٹا لیڈر یہ بات کہہ کر بڑا لیڈر بننا چاہے گا کہ مسلمانوں کو گالی دو اور بڑے لیڈر بن جاؤ۔ تو ہمیں اس فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کا واحد ایک علاج ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی سیاست کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں سیاست میں حصہ داری کو قائم کرنا ہے، اور دوسرے اپنے وطنی بھائیوں سے، چاہے وہ کسی بھی قوم، مذہب، ملت یا برادری کے ہوں، ان سب کے ساتھ حسن ظن اور حسن سلوک اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے۔ دوستوں میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، میرے جب دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تھا بڑا کامیاب ہو گیا، تو میرے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ یار وہ تو نرم گفتار ہوگا، وہ تو خندہ پیشانی سے ملتا ہوگا، وہ تو بڑے اخلاق کا مالک ہوگا، لیکن جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیسے کامیاب ہو گیا، تو دولت بہت آ گئی۔ دوستو دولت اگر کامیابی کا معیار ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لے کر آئے وہ دولت کو بڑھانے کی ترغیب دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کئی صحابہ اکرام کا واقعہ ملتا ہے کہ کعبوں میں گزارا کیا،
اور کامیاب ہوئے۔ تو پتہ یہ لگا کہ اچھائی کامیابی کی ضمانت ہے، دولت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا، اور یہ بات ذہن سے بالکل نکالنی ہوگی کہ دولت مقصد مطلب کامیابی ہے۔ دولت مطلب کامیابی نہیں ہے دوستو، بلکہ سیرت مطلب کامیابی ہے، اچھائی مطلب کامیابی ہے، عبادت مطلب کامیابی ہے، اخلاق مطلب کامیابی ہے، معاشرت مطلب کامیابی ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور اسی سلسلے کو اسی سلسلے کو اور اسی جد و جہد کو لے کر میں تو مشکور ہوں اور ممنون ہوں مولانا مجاہد صاحب کا، مولانا شاداب قمر صاحب کا، عدنان صاحب کا، اور یہاں تمام آپ جتنے حضرات ہیں محترم اور معزز ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات ایسی نشستوں کا انعقاد کرتے ہیں کہ جن سے ادب ملحوظ رہتا ہے، ادب کو بڑھاوا ملتا ہے، ادب پھیلتا ہے۔ میں اور آپ سے ادب گزارش کروں گا کہ خدا را سنبھل جائیے، سیاسی قیادت کو مضبوط کیجئے، اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کیجئے، سیاست میں حصہ داری کیجئے، تبھی ہمارا بھلا ہو پائے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں سارے سیاستدان جب اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ دے دیں گے، مسلمانوں کو وہ دے دیں گے، آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے، لیکن جب ووٹ دے کر وہ قیادت میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے دوستو؟ ہم خود اس بات سے واقف ہیں۔ دوستو میں یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان جتنے ایم ایل اے اور ایم پیز دوسری پارٹیوں کی سرپرستی میں ایم ایل اے اور ایم پی رہ چکے، اور وہ عام آدمی نہیں تھے، بڑے بڑے عالم رہ چکے، جیسے مثال کے طور پر مولانا جمیل احمد قاسمی صاحب نقشبندی حضرت سے میرا سیاسی کئی بار اختلاف ہوا، لیکن بحیثیت مولوی میں ان کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں وہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو ان سے ذاتی طور پہ اختلاف ہو، لیکن یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جتنا مجھے علم ہے کہ مولانا جمیل احمد صاحب قاسمی وہ بہت اونچی ہستی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ایسے لوگ بھی، اتنی اونچی ہستیاں بھی جا کر ایم ایل اے بن کر، ایم پیز بن کر اس نظام کو نہیں بدل سکتے۔ ایسا نہیں کہ انہیں درد نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ انہیں بدلنے کی فکریں نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی۔ جب بولنے کا کوئی مقصد آتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، پارٹی کہتے ہیں خبردار چپ رہنا، این آر سی کا معاملہ آتا ہے اویسی بولے گا باقی سب چپ رہنا، 3 طلاق کا معاملہ آتا ہے اویسی بولیں گے باقی آپ سب چپ رہنا۔ کیوں دوستو؟ اویسی کو تو کتنے ووٹ دیتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، لیکن وہی بندہ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس قیادت ہے، اس کے پاس لیڈرشپ ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا، سیاسی لیڈرشپ کھڑی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں ہے کہ ایم ایل اے نان مسلم بن جائے، غیر مسلم ایم پی بن جائے، ہمیں کوئی غرض نہیں اس بات سے، بس لیڈرشپ ہماری ہو۔ ہم آج تک اس مشن پہ کام کیا ہے کہ ہم ایم ایل اے بنیں گے، لیڈرشپ ہوگی جو ہے اکھلیش بھیا کی، ہم ایم پی بنیں گے، لیڈرشپ ہوگی بہن جی مایاوتی کی، ہم ایم ایل اے ایم پی بنیں گے، لیڈرشپ ہوگی بھارتیہ جنتا پارٹی کی، ہم ایم ایل اے ایم پی بنیں گے، لیڈرشپ ہوگی پرینکا گاندھی، راہل گاندھی، سونیا گاندھی کی۔ لیکن جب کوئی وقت آئے گا بولنے کا، وہ کہہ دیں گے خبردار چپ رہو، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایم ایل اے بنے ہمارے دلت بھائی، ایم ایل اے بنے ہمارے آدیواسی بھائی، ایم ایل اے بنے ہمارے ہندو بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ ہماری ہو، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت ہو، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ اپنی جائز باتوں کو منوانے میں سکشم ہوں گے، اور اسد الدین اویسی صاحب کی لیڈرشپ میں ہم اس پرچم کو انشاءاللہ لہرائیں گے۔